السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ آج ہم اپنا سبق جو ہے 21واں شروع کر رہے ہیں۔ کیسے سے پہلے جو 2-3 سبق پچھلے تھے اس میں ہم نے کچھ حرف پڑھے تھے، جن حرف کے آتے ہی ہمارے جو مضارع کے وہ ہوتا تھا، مضارع جو ہوتا تھا وہ مختلف اس میں اپنی شکل تبدیل کر لیتا تھا۔ یعنی کہ وہ 2-3 لفظ ہیں، ابھی ہم شروع کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ریوائز کرنے ہر کا تھا، اور اس کے بعد ہم اپنا نیا سبق شروع کریں، جس کے آنے سے جو رفع جو ہوتا ہے، جیسے فرض کیا کہ ذہابو ہے تو ذہابو جو بے پہ پیش ہے اس حرف کے پہلے آنے سے ذہابو جو ہے اس پہ سکون آ جاتا ہے، اور جب سکون آتا ہے تو اس کو مضارع جازم کہتے ہیں، مضارع جازم کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم جو سکون کو جزم کہتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، ہمارے جو کہتے ہیں شاید اسی وجہ سے کہتے ہوں گے، لیکن عربی میں اس کو جزم نہیں کہتے، اس کو سکون کہتے ہیں، جو ہوتا ہے جہاں ٹچ کرتے ہیں۔ تو آئیے پھر تاکہ وقت کی وہ ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کم وقت سے زیادہ وہ کریں، تو میں آج صرف پڑھوں گا تغیرات مضارع، مضارع کے تغیرات۔ اچھا، مضارع کا جو پہلا لفظ ہوگا جو بھی ہوگا، جیسے پہلا ذہابو، ٹھیک ہے، یہ دیکھنے لکھ رہا ہوں یہاں پہ، جیسے یز، یہ جو پیش ہے یہ کہتا ہے کہ یہ رافی ہے، ٹھیک ہے، رفع میں ہی ہے۔ جب یہاں پہ کوئی لفظ آتا ہے، جیسے پہلے آ رہا تھا ان آیا، تو ان جیسے یہاں ان آئے گا تو یہ جو ہے یہ پیش ختم ہو جائے گا، رفع ختم ہو جائے گا، اور یہاں زبر آئے گا، یہاں زبر آ جائے گا، تو پھر اس کو کہیں گے ناصب، ناصب، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان کے علاوہ چاہے لی آئے، لن آئے، اس کا جیسے ہی جہاں لکھا جائے گا یہ یذہبو جو تھا وہ نا یذہبا میں تبدیل ہو جائے گا، یہ ایک تبدیلی آتی ہے۔ اور میننگ میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے کہ ایسا کرو، ایسا ہوا جیسے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے ان، لی، لن کے بعد مضارع کی فعل میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔ تغیر کے معنی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تبدیلی کیا بات ہوتی ہے کہ جب یذہبو تھا تو یہ رافع کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ان لکھا ہوا آیا تو یہ ختم ہو کے بے پہ ناصب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اس کا کس طرح جازم ہوتا ہے۔ 3 ہی شکل ہوتی ہے، رفع جو اوریجنل شکل ہے رفع، اور دوسری شکل ناصب، اور تیسری شکل جازم، ٹھیک ہے۔ تو تغیر پیدا ان کے معنی ہوتا ہے کو یا کے، ان معنی کے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے ان الگ چیز ہے، یہ نا بیٹھو بیٹا، کچھ لے کے بیٹھو، کوئی ہوتا ہے کھڑے رہو۔ ان مانے کے یا کو، لی مانے اس لیے کہ، لام تعطیل کہتے ہیں اس کو،
کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور لن جو ہے اس کے معنی نیگیٹو ہے. اس میں جو یہ تو شکل تو وہی ہوگی کہ زبر آ جائے گا، لیکن اس کی میننگ میں بھی چینج ہوگی. کہ جیسے لن جہاں آیا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کام کرے گا، فرض کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ سا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سا لگاتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا؟ سا یا زبو کو کیا ترجمہ کریں گے تو بتائے گا. فیوچر میں ہوگا اور قریب کے فیوچر میں ہوگا. دو چیز ہوتی ہے. جب ہمیں صرف جملے کو فیوچر قریب میں انڈیفینٹ میں کرنا پڑے گا تو ہم سین لگا دیتے ہیں. جب سین لگے گا تو وہ اسٹک ہو جاتا ہے کہ اب صرف یعنی فیوچر کا مستقبل کا نا جملہ کیا وہ کیا ہوگا. تو سا یا زبو مانے وہ جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہاں لن لگائیں گے تو اس کے معنی ول ناٹ، وہ نہیں جائے گا. تو اب یہ سین کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے آنے کی وجہ سے یہ ہو جائے گا وہ نہیں جائے گا. وہ ہرگز نہیں جائے گا. زور بھی دیتے ہیں وہ ہرگز نہیں جائے گا. نہیں ہے صاحبہ، وہ ہرگز نہیں جائے گا. اور مثالوں سے آپ کو تھوڑے اور سہولت ہو جائے گی. اچھا، اس میں کیا ہوا؟ لام کلمے پہ جو پیش تھا، یہ تیسرا لفظ لام کلمہ ہوتا ہے. لام کلمہ آپ کو یاد آ رہا ذہن میں؟ ہر لفظ 3 حرف کا ہوتا ہے. پہلے کلمے کو فے، دوسرے کو عین اور تیسرے کو لام. تو اس کا یہ جو ہے، یہ والا جو ہے فے ہے، اور یہ والا جو ہے عین ہے، اور یہ والا جو ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ جو ہے نہیں ہم ایک لفظ رکھتے تھے علامت مظاہرہ. یہ جو ہے یہ یا تے جو کچھ ہے وہ علامت مظاہرہ. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اصل میں کلاسیں بہت دیر بعد ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ہم لوگ کبھی مس ہو جاتا کبھی نہیں جاتا کسی، تو مجھے تھوڑا تفصیل سے کر دیتا ہوں تاکہ یہ کہ پھر تار ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو علامت مظاہرہ، یہ علامت مظاہرہ ہے. یہ اس کا فے کلمہ ہے، یہ اس کا عین کلمہ ہے، یہ اس کا لام کلمہ ہے. تو لام کلمے پہ پیش تھا پہلے، اور جیسے ہی یہ لگا تو یہ زبر لگ گیا. یہ تبدیلی ہے. اور معنی کیا ہو گیا؟ فیوچر میں چلا گیا. لن یا زبو وہ نہیں، ہرگز نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ معنی کی تبدیلی آ جاتی ہے. اچھا، اب یذہبو تھا اور یہ تھا تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو، تو اس میں لگا سب کچھ ہے. لیکن اس میں اگر یہ ان یا لی یا لن، حرف لن جو ہے یہ لگے گا تو یہ پیش اس کا ختم ہو کے کیا ہوگا؟ ہاں، یہ تھا اصل میں پیش. میں کیسے بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ یہ اب جو سب ہے یہ اس کو کیا. تو جیسے ہی یہ اس میں جمع کیا جائے گا تو یذہبا ہو جائے گا. ان یذہبا، لی تذہبا، لن تذہبا، یا کوئی بھی اس طرح ہوگا. دوسری چیز ہم نے کیا بتائی تھی؟ یہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس میں 3 حرف ہو یا تانکت لفظ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ یذہبا، تذہبا، تذہبا، اذہبا، نذہبا، یہ 5 ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو ان کے ایک استاد ہیں ان کے پڑھاتے کہتے ہیں 5 in my pocket. تو جو 5 in pocket ہے یہ ہے، اس میں سب میں کیا لگا؟ پیج کی جگہ زبر لگ جائے گا. اور پھر یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پچھلی دفعہ بولنے کی کلاس میں کہا تھا کہ کسی چیز کو 2 کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رفع میں آنے کی آواز نکلتی ہے. جیسے قلم، قلمن، قلمانے، اور
کتاب کتابانے، باب بابانے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ان لفظ کے آنے سے اس کا نون، جو آنے کا نون ہے نا، وہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، آنے کا جو نون ہے، اس لفظ کے آنے سے آنے کا نون گر جاتا ہے. تو یہ زبانے تھا، تزبانے تھا، اور جہاں تزبینہ بھی تھا مؤنث واحد تو تزبینہ کہتے ہیں. تو اس کا نون گر گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ان یذهبا، لی تذهبا یا ان تذهبا. ٹھیک ہے. اور یہ جو واحد مؤنث واحد جو ہے تذهبینہ ہوتا ہے، تو اس کا نون گرے گا تو یہ تذهبی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جمع مذکر کی جمع جو ہے اونا سے وہ گرتے تھے. یذهبونا ہوتا ہے، تو اس کا بھی جب نون گرتا ہے تو یہ یذهبو ہو گیا. ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ میں اب خاص طور پہ لکھ رہا ہوں، واو کے بعد الف آئے گا. ویری گڈ. تو یذهبو ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کا گر گیا تذهبو، واو ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا نون گر گیا، یذهبو اور تذهبو. ٹھیک ہے. اب مؤنث جمع کا ہمیشہ یاد رکھیں، مذکر کا تو گرتا ہے، لیکن مؤنث جمع کا مخاطب اور غائب یعنی یذهبنا اور تذهبنا، ٹھیک ہے، اس کا کبھی نہیں گرے گا. ٹھیک ہے. اس کا جو ہے وہی ہوگا، چاہے ان یذهبنا، لی یذهبنا، لن یذهبنا، یہی ایز اٹ از رہے گا. مبنا مؤنث جمع کا نہیں گرے گا. ٹھیک ہے. اب قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا کریں کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں زیادہ یہ اس وجہ سے یہ بعض اوقات آتے یہ زیر کیوں آ گیا، یہاں تو سکون ہونا چاہیے تھا. تو پتہ چلا زیر ملانے کے لیے کر رہے ہیں، تو میں آگے بڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. مبنی ہے یہاں سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی چاہے وہ کوئی بھی حرف آ جائے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ دونوں جو ہے مؤنث جمع جو ہے مبنی ہے. جیسے موسیٰ جو ہے ہر جگہ موسیٰ ہی ہوگا، موسیٰ ہی لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے. اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ موسیٰ بمحل جر بمحل نصب، یعنی موسیٰ ہے لیکن ایک ہی اس میں، لیکن اس وقت نصب کی شکل میں موسیٰ لکھنے، موسیٰ اسی شکل میں لکھا جائے. ٹھیک ہے. آج ہم مضارع کے ان حرف کو سیکھیں گے، ان حروف کو سیکھیں گے جس کے سبب لام کلمے پہ پیش کی جگہ سکون لگایا جاتا ہے. یہاں تو زبر لگایا جاتا ہے، یہ آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا. آج ہم وہ پڑھیں گے حرف کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سے اب آپ کے آ بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن کی بھی حرف وہ کریں گے تو وہ جیسے ہی آیا، یعنی یہ جیسے، اور اس تغیر کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع جازم. جب سکون لے آتے ہیں تو اس کو، اس کی آواز مضارع جازم، یہ مضارع ناصب، اور اوریجنل جو تھا وہ مضارع رفع. ٹھیک ہے. تو جیسے یہاں ہے لم، مانے ایک اور جو تبدیلی آتی ہے کہ لم جب بھی آئے گا وہ پاس میں شو کرتا ہے. یہ جو ہے ہم نے جو پڑھا تھا یعنی یذهبو جو ہے اس کے مطلب وہ جاتا ہے یا جائے گا، یہ ہوا. لیکن جیسے ہی یہ آیا لم لگا، انکاریہ بن گیا، اور انکاریہ بنا تو ماضی میں معنی چلا جاتا ہے. جیسے نہیں ہوا یا ڈڈ ناٹ، لم جیسے کوئی بھی کام ہے ڈڈ ناٹ، نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو لم منفی حرف کے ساتھ اس کی معنی جو ہے ماضی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اب یہ تھا یذهبو، وہ جاتا ہے یہ جائے گا، لیکن لم آ گیا تو لم یذهب، اس کے معنی کیا ہوگا؟ he did not go. ٹھیک ہے. لم تذهب you did not go یا she did not go. ٹھیک ہے نا. دو چیز جو ایک سے جیسی ہوتی ہے. اچھا. لم اذهب میں نہیں جاؤں گا، نہیں ہوگا میں نہیں گیا. لم ہاں، اگر ہم پوچھے سوال کر رہے ہیں، ہاں کہہ رہے آ یذهبو، کیا وہ جائے گا؟ آ یذهبو، یہ بہت اچھا سوال کیا. آ یذهبو، تو اس کے جواب میں کہنا لن تذهب، تذهب لن تذهب، وہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا.
اور یہ سوالی میں عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ لم، یا جو بھی سوال کرتے ہیں، جو سوال کیا جاتا ہے منفی جواب دینا ہو تب اس طرح۔ اچھا، لم اذهب تو میں نہیں گیا، ماضی میں جاؤ گے، ماضی میں تبدیل ہو جائے، وہ نہیں گیا۔ لم نذهب ہم نہیں گئے۔ اچھا، باقی چیز ویسی ہوتی ہے کہ تسنیہ کا نون گر جاتا ہے، اور لیکن یہ جو ہے اس کا نون گرتا ہے تو یہ جو معنی جو ہے ماضی میں کرتا ہے۔ لم یذهبا وہ دونوں نہیں گئے، لم تذهبا تم دونوں نہیں گئی، لم تذهبا تم دونوں نہیں گئے۔ اور باقی جو ہے جیسے لم تذهبی تو نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ لم کے جملے میں ماضی منفی میں تبدیل کرتا ہے، یہ پھر ریپائٹ کر لیا ہے۔ لم مضارع مرفوع کو مضارع مجزوم بنا دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے کہیں۔ یذهب وہ جاتا ہے، لم یذهب وہ نہیں گیا، دیکھ لیں یہاں پہ یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، لم یذهب وہ نہیں گیا۔ تو تذهب جو ہے تو جاتا ہے، اذهب میں جاتا ہوں، نذهب ہم جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اگر لم جیسے لگے گا یہ سکون میں آ جائے گا، لم تذهب تو نہیں گیا، لم اذهب میں نہیں گیا، لم نذهب ہم نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا کچھ کلیئر ہے، اس میں کوئی یہاں تک کلیئر ہے سب؟ آگے بڑھوں؟ اچھا، پھر اب مثالیں دی تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ لم چاہے یہ اصل میں یہ تھا، اس کو پڑھیں، افہم ھذا الدرس، ہاں میں افہم سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یا سمجھوں گا سبق کو، لیکن آ گیا سوال ہو گیا، افہم نہیں کیا، سوری، اگر یہ لم لگ گیا یہاں پر تو لم افہم تو نہیں سمجھا، وہ سمجھتا ہوں یہ تو ہے، افہم میں سمجھتا ہوں یا سمجھوں گا یہ سب کو، لیکن لم میں نہیں سمجھا ماضی میں۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں پڑھا رہا ہوں، آپ کہیں گے لم افہم میں نہیں سمجھا، تو کہیں گے کیا نہیں سمجھے تم کو، آپ کہیں گے ھذا درس، یہ جو آپ درس پڑھا رہے ہیں یہ میں نہیں سمجھا، ٹھیک ہے۔ تو سوال ابھی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت طلاب جدود، کیا حضرہ مانے حاضر، اٹینڈ کیا ہے، اٹینڈنٹ حاضر ہونا، ہاں یہ حاضر جو ہے یہ سنگل ہے اور یہ جمع ہے، تو جب شروع میں آتا ہے فعل اور اس کے بعد جمع آ رہا ہو تو جمع ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو، واحد ہی استعمال ہوگا۔ حضرت طلاب، حضرت طالبان یا حضرت طالبن، یہ سب کے لیے واحد ہی آئے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ اس سے پہلے کوئی دوسرا لفظ نہ آتا ہو۔ ہاں کی جگہ کوئی اور لفظ آتا ہے، جیسے لم آ گیا یا کوئی اور لفظ آیا، تو پھر ہم وہ جو ہم نے یاد کیا تھا حضرہ، حضرو، حضرہ، حضرہ، حضرو، حضرت، حضرتا، حضرنا، تو اس طرح جو ہے تو پڑھیں گے تو یا ضرور، ٹھیک ہے۔ یا ضرورنا تھا، نون گر گیا اس کا، یا ضرور ہوا، الف ڈالنا پڑتا ہے، یہ فائدہ ہے، اس سے الف ڈال دیا۔ تو یہ سے پوچھا کہ حضرہ طلاب الجدود، کیا نئے طالب حاضر ہوئے، کیا نئے طلب، اور یہ ہزارہ جو ہے یہ ماضی کا لفظ ہے، اس سے پہلے مضارع کا کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا، 3 لفظ ہیں 1 2 3۔ حاضرہ کیا وہ حاضر ہوئے، طلاب یعنی طالب علم، جمع کیا ہوگی بہت سارے طالب علم، نئے کیا بہت سارے طالب علم حاضر ہوئے، کہتا ہے لا، یہ آ کا جواب ہے لا، اور پھر وہ تفسیر میں کہتا ہے لم یظہروا، یعنی وہ نہیں آئے، بالکل نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اگر یذہب، تذہب، اذہب کے بعد کوئی حمزہ الوصل آئے تو حمزہ الوصل جب آئے گا تو یعنی دو ارتقاء ملاقات ساکنین ہو جائیں، ساکنین مانے دو سکون، ساکنین مانے دو سکون، جب دو سکون آ جائے، ٹھیک ہے،
تو لام کلمے پر سکون کی جگہ زیر لگا کر دوسرے لفظ سے ملایا جائے گا. دیکھیے اس طرح یہ آ لم تکتب تھا، لیکن آگے رسالتا ہے، یعنی پہلا حرف جو ہے اس پہ یہ سکون ہے اور دوسرے پہ یہ ہے زبر. یہ اگر ہم کھول دیں گے اس کو تو یہ اس طرح ہوگا، اس کو کھولیں گے تو اس کی شکل یہ ہوگی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ رے جو ہے سکون میں آئے گا اور دوسری دفعہ سکون میں آئے گا. تو جس کو ہم اس طرح تشخیص یعنی شدہ عربی میں کہتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. دو سکون یہ ہوا کہ ایک تو تکتب پہ ہے، ایک سکون یہ، اس کے آگے والا بھی سکون ہے، دو دفعہ ہو گیا. تو اس کو ملانے کے لیے اس سے یہ سکون ختم کر کے زیر لگا دیتے ہیں. زیر ملانے کے لیے وہ سے یہ کریں گے. ہمیں اکثر بیشتر یعنی زیر لگایا جاتا ہے سوائے ایک دو کے، یعنی یا پہ زبر لگا کے ملایا جاتا ہے اور من ہو تو زبر لگا کے ملایا جاتا ہے، من اللہ. ٹھیک ہے، لیکن ان ہو ان اللہ زیر لگا کے، جتنا جو ہے نا زیر لگا کے ملایا جاتا ہے. تو یہ اس میں بھی یہی ہے کہ زیر لگا کے ہم اس کو ایک سکون یہ ختم، یہ میں نے رہنے دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ مٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگا علم تک تبیر رسالتی. تو آپ یہ سوچیں گے کہ یار لم آیا تک تو سکون نہیں آیا، لیکن اس کی وجہ سمجھ لیجیے آگے وہ سکون رسالتی، یعنی کیا تم نے خط نہیں لکھا، کیا تم نے خط نہیں لکھا. تو اس طرح دوسرا دیکھیں، لم تحفظ تم نے حفظ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں آگے طالبات تو ہو گیا، یعنی مؤنث طالب علم. تو لم تحفظ طالبات، کیا لڑکی نے قرآن حفظ نہیں کیا؟ طالبہ نے، لڑکی طالبہ جو ہے اس نے قرآن حفظ نہیں کیا. تو کیونکہ یہ تحفظ کے بعد یہ آگے دو سکون ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے اس کو زیر لگا کے اس سے ملا دیا، تحفظت طالبات، تحفظت طالبات. ٹھیک ہے. اچھا ایک دوسرا لفظ ہے، یہ لفظ کا کلیئر ہو گیا. اسی سے ملتا جلتا ہے لمہ، یہ بھی انکاریہ ہے، لیکن اس میں انکاریہ لمہ جو ہے ناٹ یٹ، ابھی نہیں. لمہ مانے ناٹ یٹ، لم مانے تھا ناٹ، ڈڈ ناٹ. ٹھیک ہے، اس کا لمبا کا مانے ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں ہے. یہ بھی ایک حرف ہے، مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور لم ہی کی طرح استعمال ہوتا ہے. جیسے لم مانا سکون میں لے آتا ہے، یہ بھی سکون میں لے آتا ہے. مثالیں اس کی دیکھیے، لم اشرب گہوا، یہ کیونکہ دو سکون آ گئے اس لیے زیر دے کے اس سے ملا دیا. لم اشرب القہوہ، تو کیوں زیر لگ گیا یہاں پہ کہ اگلے لفظ کو ہم نے ملانا تھا. ٹھیک ہے نا. کبھی اگر ایسا ہے آپ کے لمحہ کے بعد یہ نا سکون میں نہیں آیا، سکون میں اس لیے نہیں آیا کہ اگلا لفظ جو ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، کہ حمزۃ الوصل جو ہے جس کو جب لفظ آتا ہے تو اس کو پڑھا نہیں جاتا. بعض وقت پڑھا جاتا ہے، الف کے پیچھے سے آ رہا ہے تو پڑھا جائے گا، لیکن بعض وقت پڑھا نہیں جاتا، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، الف کو نہیں پڑھتے یہاں پہ. لما اشرب القہوہ، ابھی تک میں نے قہوہ نہیں پیا. قہوہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو ویسی چائے ہوتی ہے بغیر دودھ کی چائے. اچھا ایک اور قرآن میں آیا ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوگا، وہ لما، اور لما مانے ناٹ یٹ، یدخل، یدخل تھا، لما یدخل ابھی نہیں داخل ہوا، لیکن آگے جو ہے وہی حمزۃ الوصل آیا اور وہ اس میں دو سکون آ گیا ہے. تو یہاں زیر لگا کے ہم اس سے ملائیں گے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تم لوگوں کے دل میں داخل نہیں ہوا. فی معنی میں قلوبکم، تم لوگوں کے دل میں. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جہاں وہ بدو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے،
जो कोई ईमान नहीं लाए तुम, अभी तक तो इस्लाम लाए हैं, अभी तक तो ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं हुआ है। अच्छा दूसरा देखें, ज़हाबा अभी क्या माने हुआ? ज़हाबा अभी ये माजी का है। ज़हाबा अभी मेरे अब्बा गए इला मक्का, मक्का को या मक्का की तरफ, वलम्मा और अभी तक यरजाऊ यरजा, वलम्मा यरजा और अभी तक नहीं लौटे या नहीं वापस हुए। ठीक है, इसको पढ़ें एक दफा। ज़हाबा इला मक्का थे, मेरे अब्बा मक्का गए, वलम्मा यरजा, लम्मा के बाद फाइल हटाया जा सकता है, जैसे मैंने याद किया था ना कि जैसे अखरजू तुल्लाबू, ये सिंगल है ना, तो तुल्लाबू हम हटाना है, तुल्लाबू हमें नहीं बोलना है, तो हम गिरदान के बोलेंगे लम्मा यखरजू, और वो सब अभी तक बाहर नहीं गए। अखराजा तुल्लाबू, क्या तुलबा बाहर चले गए? ये माजी का है, तो ये कहता है कि लम्मा या फला तो उस पे है, समझे दूसरा लफ्ज़ है। लम्मा यखरजू, अभी तक वो नहीं गए, अभी तक वो बाहर नहीं गए हैं, नहीं गए। ठीक है, महलन एक लफ्ज़ है, महलन, महलन माने लिखा हुआ है जल्दी ना करो, आहिस्ता। जैसे कोई जला रहा है उसका महलन, कोई टैक्सी में बैठे आपका महलन महलन, तो मतलब क्या ऐसे चलो, ऐसे चलाओ, ये मुझे जल्दी नहीं, आई एम नॉट इन हरी। तो ये तो स्लोली प्लीज या डोंट हरी, जल्दी ना करो, आहिस्ता है। ठीक है, मेरे पास ना कलम है ना किनाई किताब, मा इंदी मेरे पास नहीं है, कलमुन एक कलम, वला और ना ही किताबुन और ना ही किताब। ये तो हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे आसान कुरान की ज़बान, नुमान मस्जिद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में फ्री अरबी क्लासेस जारी हैं। आप हजरात भी शिरकत फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।